اسمبلی میں بھی گند ڈال گئے ہیں، پورے ملک میں بھی گند ڈالا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 2 روز قبل یا 3 روز قبل وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور اس پہ کل سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ کل بھی اور آج بھی اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ادھر سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، صوبائی بجٹ، مراد علی شاہ صاحب نے، وہاں بھی جو کچھ ہوا وہ تماشا بھی آج ٹی وی چینلوں پہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کو گندی گالیاں دی گئیں، ماں بہن کی گالیاں دی گئیں، کتابیں اٹھا کے ماری گئیں، ایک خاتون زخمی بھی ہوئی، اور آمنے سامنے ممبران قومی اسمبلی نے جو زبان استعمال کی وہ کسی صورت بھی اس ایوان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایوان کا وہ کہتے ہیں تقدس پامال ہوا، تو یہ ایوان کا تقدس بحال کرنے والے یا اس کی حفاظت کرنے والے محافظین جو ہیں، کاش یہ کبھی سوچ لیں کہ یہ وہی ایوان ہے جس سے ہمیں سالانہ کروڑوں روپے مل رہا ہے، جس کے نام پہ مل رہا ہے، جس کے نام پہ بہت ساری مراعات مل رہی ہیں، جس ایوان کے نام پہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، ہم ممبران اسمبلی کہلاتے ہیں۔ اس ایوان کا جو حشر ویسے تو سارا سال ہی چلتا ہے، لیکن خاص کر کے بجٹ اجلاس میں کئی سالوں سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، یہ روایت دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بجٹ پیش کر رہا ہے اور باقی سارے اسمبلی میں جو ممبران ہیں اپوزیشن کے، وہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے غلام اسحاق خان کے زمانے میں گو اسحاق گو یا گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے۔ اس کے بعد سے پھر یہ ایسی روایت چلی آ رہی ہے۔ صرف ماشاء اللہ دور میں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، ممبران اسمبلی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے جو حکومت پیش کرتی ہے سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جن ادوار کو وہ جمہوری کہتے ہیں کہ یہ جمہوری دور ہیں، ان ادوار میں جو حشر ایوان کا کرتے ہیں ممبران اسمبلی، اس کے بعد تو کوئی ذی عقل آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی کسی اسمبلی کی پاکستان میں ضرورت ہے۔ یہ پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، قوم کو بیوقوف بنانا ہے کہ یہ ممبران اسمبلی ہیں جی، ان کا استحقاق بڑا ہے، یا کبھی کوئی بات ہو جائے تو ان کا استحقاق مجروح ہو گیا، لیکن جب یہ ایوان کا استحقاق مجروح کرتے ہیں تو پھر کسی طرف سے آواز نہیں آتی کہ یہ جو ممبران ایوان کا استحقاق مجروح کر رہے ہیں انہیں ایوان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے غرض نہیں ہے ان کو کہ بجٹ کیا پیش ہوا ہے، نہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو۔ حکومت نے اپنا ایک روایت پوری کر دی، اور اپوزیشن جو ہے اس نے بھی روایت پوری کرنی ہے کہ اس نے اس بجٹ کے خلاف، بجٹ آنے سے پہلے ہی، پڑھنے سے سننے سے پہلے ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ظالمانہ بجٹ ہے، غریب کا خون چوسا گیا ہے، غریب کو مار دیا گیا ہے، اور حکمران جو ہیں اب وہ یہ کلمے پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ غریب کا بجٹ ہے، غریبوں کی بھلائی کا بجٹ ہے، اس میں غریب جو ہیں راتوں رات شہنشاہ بن جائیں گے پاکستان کے، اور اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے بعد میں وہ سارا سال قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت میں اس پہ تو بحث ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ افراد جنہوں نے آج اسمبلی میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیں، جنہوں نے کتابیں اٹھا کے ایک دوسرے کے سر پہ ماری، یہ ممبران اسمبلی رہنے کے قابل ہیں؟ یہ اپنے وطن سے مخلص ہیں؟ یہ اپنے اس عہدے سے مخلص ہیں؟ یہ جس منصب پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، جیسے بھی بیٹھے ہیں، جس منصب پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس منصب کے اہل ہیں؟
اور ایسے ہی لوگ جب اتنی بڑی اسمبلی میں کو 300-350 کے قریب افراد ایسے ہی ہیں، چند شرفاء ہوں گے جو شاید خاموشی سے بیٹھے رہے ہوں، باقی سب کھڑے تھے اور تماشا تھا ایک، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بکرا منڈی ہے، تماشا، ایک گالیاں، شور شرابہ اور ہلہ گلہ، اور نہ کسی کو تقریر کرنے دے رہے ہیں، نہ کسی کی بات سن رہے ہیں۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میں تو کافی دیر سے اب اس اسمبلی سے بیزار ہوا ہوں، اس الیکشن پروسیس سے بالکل بیزار ہوں۔ اب میں اکیلا ہی نہیں ہوں، آپ نون لیگ کے بیانات پڑھ لیں جب وہ ہارتے، پیپل پارٹی کے بیانات پڑھ لیں، پی ٹی آئی کے بیانات پڑھ لیں جو پچھلے الیکشن میں وہ 35 پینچر والے بیانات پورا 5 سال چلتے رہے، ایم کیو ایم والوں کے پڑھ لیں، اور اے این پی والوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب تو سبحان اللہ ہر دور میں ان کے بیانات تو آپ روزانہ دیکھ ہی رہے ہیں، منظر پہ ہیں کہ ان اسمبلیوں کے بارے میں ان کے پاکیزہ خیالات کیا ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود بھی کیا یہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی اسمبلیاں رہنی ضرور چاہیے؟ لولی لنگڑی جمہوریت صحیح ہے تو صحیح نا، تو یہ لولی لنگڑی کب تک رہے گی صاحب؟ آخر 70 سال ہو گئے، 72 ملک کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں، یہ لولی لنگڑی رہے گی؟ یہ چور چکے ڈاکو اسی طرح اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالیاں بھی دیں گے، لوٹ مار بھی کریں گے، قوم کا پیسہ بھی ہڑپ کریں گے، اور کروڑوں روپیہ قوم کا سارا سال برباد کریں گے، اس کے بدلے میں قوم کو دیں گے کیا کیا دے رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بجٹ پہ گفتگو کرتے، پہلے تو مل کے بجٹ بناتے، حکومتی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کو دعوت دیتی، مل کے بجٹ بناتے، اور اس کے بعد پھر یہ مثبت تجاویز اسمبلی میں دیتے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے، یہ شامل کر لی جائیں، یہ غرباء کے لیے، ملک کے مسکینوں کے لیے، یہ ملک کے اکثریتی طبقے کے لیے ضروریات زندگی ہیں، ان کو شامل کیا جائے۔ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے جناب۔ گفتگو ہے تیری ماں کو، تیری بہن کو، کسی کو کتابیں مار مار کے۔ آج وہ اسمبلی کی صفائی ہو رہی تھی، کون لوگ اسمبلی میں گند ڈال کے گئے ہیں؟ ممبران اسمبلی میں بھی گند ڈال گئے ہیں، پورے ملک میں بھی گند ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسی اسمبلی نہیں چاہیے۔ غصہ آپ کریں، آپ مجھے جو مرضی کہیں، میرا آج موقف کافی دیر سے اب یہ بن چکا ہے کہ ایسی اسمبلی اور ایسی جمہوریت جو ہے اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ممبران اسمبلی کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس وقت ہماری سرحدوں پہ حالات کیا ہیں، کور کمانڈر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ممبران اسمبلی کے کانوں پہ جوں تک بھی نہیں رینگی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کچھ تماشا ہو رہا ہے۔ وہ بس ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور بجٹ کی کاپیاں پھاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تقریر نہیں ہونے دے رہے۔ تو پھر اسمبلی کا اجلاس ہی نہ ہونے دیا کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ کے اجلاس پہ قوم کا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کاش یہ پیسہ غریبوں تک پہنچ جاتا۔ جو محروم طبقہ ہے یہ پیسہ اس کی غربت دور کرنے کے لیے کافی تھا، جو ممبران اسمبلی کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ممبران اسمبلی قوم کو گالیاں دے رہے ہیں، لڑائی بڑائی کر رہے ہیں، تماشا لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا آتا ہے۔ اگر یہی کام کرنا ہے تو یہ تو لنڈے بازار میں اور یہاں ہمارے گلی محلوں میں بھی نوجوان ایک دوسرے کو گالی دینے والا کام بڑی صفائی سے اور بڑی آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں، پھر ملک ان کے سپرد کر دیں۔ تو میں قوم سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچانیں، اور جب یہ دوبارہ آئیں تو ان سے سوال تو کریں کہ آپ اسمبلی میں کیا کرتے رہیں؟ آپ نے اس قوم کی بھلائی کے لیے اسمبلی میں صرف گالیاں دی ہیں، اب بجٹ کی کاپیاں پاڑی ہیں، ایک خواتین بھی دونوں طرف بیٹھی ہیں، دونوں طرف اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی خواتین بیٹھی ہیں، خواتین کی موجودگی میں بھی ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی ممبران اسمبلی کو کہ یار ان بیویوں کا احترام کر لیں۔ لوگوں کو تو بڑا احترام کا سبق دیتے ہیں جی، خواتین کا احترام، لیڈیز فرسٹ، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ مائیں بہنیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اداروں سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں کہ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کوئی ایسا نظام پاکستان میں جو اسلام
کے نظام کے قریب ترین اسلام کے نظام کے مطابق اس میں وہ لوگ ہوں جو پورے ملک میں اہل الرائے، اہل علم، جو جاننے بوجھنے والے مختلف شعبوں کے، تاکہ ملک چل سکے اور ملک آگے جا سکے۔ یہ تو ملک کو پیچھے لے جانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی لڑائی تو ہم 35 سال سے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لڑائی سے نکلیں گے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے مفادات ہیں، ان کی مفادات کی لڑائی۔ یہ بجٹ نہیں ہے، کل میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کا بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ دنگا مشتی ہوگی، وہاں پہ بھی گالی گلوچ ہوگا، اور اس کی وجہ سے اب خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا اور بلوچستان اسمبلی میں بھی گالی گلوچ ہوگا۔ تو ہم نے صاحب یہ گالی گلوچ کے لیے اسمبلیاں نہیں بنائیں، گالی گلوچ کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں نہیں بھیجا۔ آپ کو بھیجا تو اس لیے تھا کہ آپ کو قوم کی فکر کریں، تو قوم کے بارے میں سوچیں کہ اس کو آگے کس طرح لے جانا ہے، اس کی غربت کس طرح ختم کرنی ہے، اس کی ناخواندگی کس طرح ختم کرنی، اس کو صحت کی سہولتیں کیسے دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، اور جب یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو اگر یہ اہل نہیں ہیں تو کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کو کان سے پکڑ کے ایسی اسمبلیوں سے نکال باہر کیا جائے۔